بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 16 جولائی ہے اور دن ہے منگل کا۔ جو تحریری حکم نامہ آیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے سنم جاوید کیس میں، اس میں نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ 5 صفحات کا یہ حکم نامہ ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں۔ اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان آوان صاحب کو جمعرات کے دن 9:30 بجے عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے اور عدالت ان سے کچھ اہم نکات پر معاملہ چاہتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو فیصلہ آئے گا، اس فیصلے کا براہ راست عمران خان کے کیسز پر، 9 مئی کے کیسز پر، تحریک انصاف کے کیسز پر، پاکستان کے عام شہریوں کے کیسز پر براہ راست اس کا اثر بھی ہوگا۔ جو تحریری حکم آیا ہے اس میں ایک تو عدالت نے بتایا ہے کہ سنم جاوید کو 5,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں پر رہا کیا جا رہا ہے، اور عدالت نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو یہ رٹ آئی تھی ہمارے پاس غیر قانونی طور پر ان کو حراست میں لینے کی، اس رٹ کو ضمانت میں تبدیل کرنے یا FIR خارج کرنے کے لیے اپنا اختیار ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ چیز انہوں نے مانگی نہیں تھی، وہ چیز تو مانگی نہیں تھی، تو عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے آئین کو کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے عدالت نے، تو عدالت اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے اور وہ اختیارات عدالت نے استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے 18 جولائی کو یعنی جمعرات کے دن پرسوں اٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے اٹارنی جنرل کو اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی اہم آئینی معاملہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سنم جاوید بھی اگلی سماعت پر کمرہ عدالت میں پیش ہوں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سنم جاوید کسی طرح کا کوئی بیان نہ دیں تاکہ ان کا کیس جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ IG اسلام آباد کے جو ان کا رویہ تھا اس کو سراہا گیا ہے اور ان کے طرز عمل کو سراہا گیا، اور کہا گیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ سنم جاوید کو اسلام آباد کی حدود سے کوئی نہ لے کر جائے، اور کوئی نہیں لے کر گیا، اور ان کو کہا گیا کہ سنم جاوید کو 5:30 بجے پیش کریں، تو سنم جاوید کو پیش کیا گیا۔ عدالت نے بتایا اپنے حکم میں کہ جاوید اقبال خان نے اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے رٹ دائر کی۔ ان کی بیٹی کی عمر، سنم جاوید کی عمر 38 سال اور 2 بچوں کی وہ ماں ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے بری ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس نے سنم جاوید کو ان کے وکیل کے چیمبر سے اغوا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل نے بتایا یعنی میاں علی اشفاق نے کہ سنم جاوید کو ملک محمد عمران کی جانب سے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے بعد میرے چیمبر سے ان کو اغوا کیا گیا۔ اغوا اس لیے کہ اس وقت کوئی وارنٹ نہیں دکھائے گئے، اور وہ اغوا ہی ہوتا ہے جب آپ کو وارنٹ دکھائے بغیر اور بتائے بغیر کسی FIR کے بغیر گرفتار کیا جائے تو وہ اغوا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سنم جاوید کے والد نے بتایا کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد ان کی بیٹی کے خلاف 12 مقدمات دائر ہوئے، جن میں سے 4 میں وہ بری ہو چکی ہیں اور باقی مقدمات میں ضمانت پر ہے۔ عدالتی حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب پہلے یہ معاملہ ہم نے ٹیک اپ کیا تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے پیش ہو کر بتایا کہ انہیں سنم جاوید کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا اپنے آرڈر میں کہ ہم نے پھر IG اسلام آباد پولیس اور DG FIA کو نوٹس جاری کر کے سنم جاوید کو پیش کرنے کا حکم دیا اور سماعت شام 5:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ اس کے بعد حکم میں لکھا گیا ہے کہ سنم جاوید کو اسلام آباد کے حدود سے باہر نہ لے جانے کا بھی ہم نے حکم جاری کیا۔ دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو IG نے سنم جاوید کو پیش کیا، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل نے بتایا کہ FIA نے سنم جاوید کی گرفتاری کا کوئی وارنٹ جاری نہیں کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ سنم جاوید کے خلاف پولیس اسٹیشن بجلی روڈ کوئٹہ میں تعزیرات پاکستان کے تحت قتل، اقدام قتل، ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے، لوگوں کو تشدد پر اکسانے سمیت دیگر جرائم اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت 9 مئی 2023 کو FIR درج ہے، اور اسپیشل جج انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ نے مذکورہ مقدمے میں 10 جولائی 2024 کو سنم جاوید کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ اچھا، ویسے میں یہ کہوں گا کہ جو جج صاحب ہیں ان کی بھی زیارت ہونی چاہیے۔ اصل میں تو کوئی ویب سائٹ ہونی چاہیے جہاں پہ تمام جوڈیشل مجسٹریٹس، تمام ججز کی تصویریں ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی کسی جج کا چہرہ کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکے کہ ماشاءاللہ کتنے عظیم یہ ججز ہیں۔ جیسے یہ عظیم جج ہے جس نے ایک بوگس FIR میں وہاں سے سنم جاوید کی پچھلی تاریخوں میں وارنٹ جو ہے وہ اس نے سائن کیے، اور پھر یہاں پہ پولیس آ گئی، حالانکہ انہوں نے سرکار نے بہت جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کیا۔ آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا انہوں نے غلط بیانی کی۔ انہوں نے کہا کہ 10 جولائی کو سنم جاوید کا وارنٹ وہاں سے جاری ہوئے، اور ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق SSP کوئٹہ نے سنم جاوید کی گرفتاری میں مدد کے لیے 14 جولائی کو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آپریشن اسلام آباد کو لکھا اور ٹیم روانہ کی۔ اب یہاں پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان کی FIR پیش کی، وہ بہت چھوٹے ٹیکسٹ تھا، میگنیفائنگ گلاس سے اس کو پڑھا گیا، لیکن سنم جاوید کا نام اس FIR میں کہیں نہیں تھا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک تو اس ATC کے جج جو کوئٹہ کے ہیں جس نے یہ وارنٹ جاری کیے، ATC 4 کوئٹہ کے جج، ان کی تصویر کہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ان کی زیارت ہو سکتی۔ اور یہ جو SSP کوئٹہ ہیں
ان کی تصویریں ہونی چاہیے تھی تاکہ ان لوگوں کو بندہ دیکھے تو صحیح کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ بوگس اور جھوٹے کیسز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان ہمارا جو صوبہ ہے, ہمارے بلوچستان کے بہن اور بھائی جب سراپہ احتجاج رہتے ہیں کہ ان کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, ان کو بنیادی صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں, اور ان کو جو ہے وہ خدا نخواستہ جب وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیاروں کو چارپائیوں پہ رکھ کے جانوروں پہ لاد کے ان کو زخمیوں کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, منتقل کر رہے ہوتے ہیں, شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں. اور دوسری طرف جو بلوچستان حکومت ہے, سرفراز بگٹی ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس سرکار کے پاس کہ وہ پیسہ بوگس کیسوں میں وہاں پہ سے پولیس کو روانہ کرنے بائی ایئر یا گاڑی پہ, اگر گاڑی پہ بھیجا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ 18 سے 20 گھنٹے اس نے سفر کیا ہوگا گاڑی نے, اور 18 سے 20 گھنٹے میں کتنا پٹرول لگا, کتنا ڈیزل لگا, کتنے وسائل لگے, کتنا پیسہ لگا, اور وہ پولیس یہاں پہ صنم جاوید کو لینے آئی, پھر وہ لے کے جاتے, پھر وہاں پہ عدالتوں میں پیش کرتے, پھر وہاں پہ سینکڑوں پولیس والے لگاتے, سارا کچھ کرتے. یعنی اس حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ویسے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صنم جاوید کو وہاں پر لے کے جاتے تو اتنی تعداد پی ٹی آئی کے حامیوں کی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی یہاں جمع نہیں ہوتی اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور میں, جتنی وہاں پہ ہوتی, کیونکہ وہاں سالار خان کاکڑ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ رہنما ہیں سالار خان کاکڑ, وہ بہت ایکٹیو ہیں. اور جب ان کی آپ ابھی 2 دن پہلے بھی انہوں نے کوئی وہاں پہ کنونشن کیا ہے, کوئی ایکٹیویٹی کیا ہے, تو وہاں پہ جب آپ لوگوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یار یہ بلوچستان میں ہی اتنی بڑی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے. تو یہ مسئلہ نہیں تھا. وہاں پہ صنم جاوید جاتی تو پورے پاکستان میں ان کو جہاں جہاں لے جایا گیا, اگر سب سے زیادہ کہیں ورکر اکٹھے ہوتے پی ٹی آئی کے تو وہ وہاں پہ ہوتے, کوئٹہ میں ہوتے, جتنے سالار خان کاکڑ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. اس کے بعد عدالت نے یہ لکھا ہے کہ وہ تو آگے نے کہ وہ نامزد نہیں تھی. عدالت نے کہا ہے کہ 9 مئی 2023 کے ایک وقوع میں صنم جاوید کے خلاف متعدد مقدمات درج کرنے اور گرفتار کرنے پر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں. اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقوع میں متعدد مقدمات کیا درج ہو سکتے ہیں. یہی وہ اہم نقطہ ہے جس پہ اٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کیا گیا ہے کہ صنم جاوید 9 مئی کو ایک واقعے میں ملوث ہوئی, پھر ہر جگہ ان کو ملوث کر دیا گیا. تو ایک ایف آئی آر جب ہو گئی تو ایک سے زیادہ ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی, ایک سے زیادہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی. تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے, آئینی اہمیت کا ہے, اور فریقین کو تفصیلی سننے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور عدالت نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دے کر قرار دیا ہے کہ صنم جاوید کے معاملے میں ریاستی اداروں کی طرف سے قانون کی خلاف ورزیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ صنم جاوید کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں اور وہ 1 سال سے زائد ہو گیا ہے کہ وہ مسلسل قید میں. عدالت نے حکم دیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد یقینی بنائیں کہ صنم جاوید دوبارہ گرفتار نہ ہو اور انہیں اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جا سکے. یہ حکم ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا, یہ بڑا حکم ہے, یہ اہم حکم ہے. اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اٹارنی جنرل اس دن آتے ہیں نہیں آتے, یا بتایا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں, اور پھر نئی تاریخ کب لگتی ہے, کیا ہوتا ہے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ عدالت نے ایک طرح سے ضمانت تو دی ہے صنم جاوید کو, لیکن یہ کہا کہ وہ اسلام آباد کی حدود میں رہیں, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ کوئی بیان بھی نہ دیں. اور یہ بالکل عدالت نے ٹھیک کیا ہے. اس پہ بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے, میرے خیال تنقید نہیں بنتی. یہ چھوٹی بات ہے, یہ تھوڑی بات ہے کہ عدالت نے اتنا بڑا حکم جاری کیا کہ ان کو یہاں سے نہیں جانے دیا, ورنہ جج مرید عباس جو ہیں وہ تو اتنی جلدی میں تھے کہ ایز سون ایز پاسبل میں جو ہے وہ ریمانڈ دوں, ٹرانزٹ ریمانڈ دوں صنم جاوید کا, اور بلوچستان پولیس یہاں سے لے کے فرار ہو جائے صنم جاوید کو, تاکہ عدالت اس سے پہلے کہ اسلام آباد کورٹ معاملے کو ٹیک اپ کریں. لیکن جب عدالت نے ٹیک اپ کر لیا تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ صنم جاوید کو مقدمے سے جو ڈسچارج کیا تھا ملک محمد عمران صاحب نے, اس کو چیلنج کیا گیا تھا کل ہی. جب اس کو کل ہی چیلنج کیا گیا منڈے کے دن ہی, تو معاملہ جو ہے وہ لگنا تھا ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کے پاس لگنا تھا, اور ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب جو ہیں ان کا یہ ہوا کہ وہ چھٹی پر تھے, تو ایک اور ڈیوٹی جج کے پاس معاملہ گیا, انہوں نے واپس کر دیا. تو اب وہ بھی جو ہے وہ 18 جولائی کو صنم جاوید کا کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب کے پاس لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ جج صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ نقطہ جو ایک سرکار کی جانب سے ریویو دائر کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ جو یہ ڈیوٹی جج ملک محمد عمران ہیں یہ فیصلہ نہیں دے سکتے تھے, اس لیے کہ ایک تو وہ ڈیوٹی جج تھے, دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی جج بھی تھے لیکن وہ ایف آئی اے کے ڈیوٹی جج نہیں تھے. تو جب وہ ایف آئی اے کے ڈیوٹی جج نہیں تھے تو کیسے وہ ایف آئی اے کے کسی کیس کو سن کر اور اس میں ایک اکیوزڈ کو مقدمے سے ڈسچارج کر سکتے ہیں. یہ سرکار نے پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں. تو اگر یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب
اس کی جمعرات کو سماعت ہو بھی پاتی ہے نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں علی اشفاق تو اسلام آباد کورٹ مصروف ہوں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ افضل مچوکا صاحب اس کو نیکسٹ کسی تاریخ کے لیے رکھ دیں۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔